دنیا میں کیا کیا شاندار کتابیں چھپتی رہتی ہیں۔ برسوں ایک شخصیت پر ریسرچ کر کے وہ کتاب لکھی جاتی ہے جسے آپ ایک دفعہ شروع کریں تو نیچے نہ رکھ پائیں۔ ایک نئی کتاب خریدی ہے جو سابق بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی پر لکھی گئی ہے۔ اس کتاب کی امریکن مصنفہ کیتھرین فرینک نے 6 برس تک بھارت میں رہ کر اس خاتون وزیر اعظم پر تحقیق کی اور پھر کتاب لکھی۔ 567 صفحات پر مشتمل کتاب آپ کو کسی اور جہاں کی سیر کراتی ہے اور آپ مصنفہ کو بے ساختہ داد دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس نے امریکہ چھوڑ کر بھارت جانے کا فیصلہ کیا تاکہ اس کتاب پر کام کر سکے جس کا نام ہے دی لائف آف اندرا نہرو گاندھی۔ باقی کتاب کو چھوڑ کر میں سیدھا آپ کو اس حصے پر لے کر جاتا ہوں جب بھارتی وزیر اعظم شاستری کی تاشکند میں اچانک موت ہو گئی تھی، جہاں وہ صدر ایوب خان سے جنگ بندی معاہدے پر مذاکرات کر رہے تھے۔ بھارت میں بڑا بحران پیدا ہو گیا کہ اب نیا وزیر اعظم کون ہوگا۔ نہرو جیسے بڑے وزیر اعظم کے بعد شاستری جیسے بندے نے 2 سال کا عرصہ تو گزار لیا تھا، لیکن اب شاستری کے بعد دور دور تک بڑا لیڈر نظر نہیں آ رہا تھا۔ شاستری کی جگہ لینے کے لیے کانگریس کے اندر سے 9-10 امیدوار بن کر ابھرے۔ اس وقت کانگریس کے 14 ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ کا بڑا اہم رول تھا۔ وہ کس کو وزیر اعظم بنوائیں گے؟ بھارت کو شروع ہی سے نہرو نے جمہوریت کی پٹری پر ڈال دیا تھا۔ وہاں کانگریس کا صدر یا سیکرٹری اپنی مرضی سے کسی کو وزیر اعظم کے عہدے کے لیے نامزد نہیں کر سکتا تھا۔ نیا وزیر اعظم چننا ہے تو آپ کو پارلیمانی پارٹی کے ارکان کی رائے معلوم کرنی ہوگی۔ مختلف امیدوار الیکشن لڑیں گے اور پارلیمانی پارٹی کے ارکان اپنے ووٹ کے ذریعے فیصلہ کریں گے۔ اس دوڑ میں مرارجی دیسائی سب سے زیادہ ایکٹیو تھے۔ وہ خود کو اس عہدے کا حقدار سمجھتے تھے، لیکن پارٹی کے اندر ایک گروپ تھا جو مرارجی دیسائی کے وزیر اعظم بننے کے خلاف تھا۔ ہندوستانی ابھی تک نہرو فیملی کے رومانس میں تھے۔ نہرو کی بیٹی اندرا ابھی تک چپ بیٹھی تھی۔ اس نے اب تک ایسا اشارہ نہ دیا تھا کہ وہ بھی وزیر اعظم بننے کی دوڑ میں شامل ہے۔ جب سب امیدواروں کے نام سامنے آ گئے تو پارٹی کے اندر ایک گروپ پیدا ہوا جو ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ کا تھا۔ انہیں لگا کہ دیسائی وزیر اعظم بن گیا تو وہ ایک باقاعدہ سیاسی بندہ ہے جو ان کی کوئی بات نہیں سنے گا اور اپنی مرضی سے حکومت کرے گا۔ دیسائی کے بارے میں کسی نے ایک کمنٹ کیا تھا کہ اس میں نہرو والی سب برائیاں تو موجود تھیں، لیکن نہرو والی ایک خوبی بھی نہیں تھی کہ اسے وزیر اعظم بنایا جاتا۔ اس گروپ کا خیال تھا کہ اگر نہرو کی بیٹی اندرا کو آگے کیا جائے تو بہتر رہے گا۔ ایک تو وہ عورت ہے اور دوسرے ناتجربہ کار، لہٰذا اسے کنٹرول کرنا آسان ہوگا۔ وہ ہر وقت ان کے کندھے ڈھونڈتی رہے گی۔ پارلیمانی ووٹ اور سپورٹ تو ان کے پاس تھی۔ جب بھی پارلیمنٹ یا کابینہ میں مسئلہ ہوگا وہ دوڑی دوڑی ان کے پاس آئے گی۔ اندرا تو نام کی وزیر اعظم ہوگی جبکہ اصل پاور وہ استعمال کریں گے۔ یوں ایک تیر سے وہ 2 شکار کریں گے۔ ایک تو مرارجی دیسائی کا پتہ کٹ جائے گا، دوسرا ایک کمزور اور وزیر اعظم ان کے اشاروں پر چلے گی اور راجنیتی کا کھیل وہ خود کھیلیں گے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ پیچھے بیٹھ کر مرضی کے فیصلے کریں گے، لیکن ان فیصلوں کی ذمہ داری کا بوجھ اندرا کے کندھوں پر ہوگا۔ پھر کانگریس کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اگلے سال بھارت میں جنرل الیکشن ہونے والے ہیں اور نہرو خاندان کا فرد الیکشن مہم چلائے گا تو پارٹی کے الیکشن جیتنے کے امکانات زیادہ ہوں گے۔ یوں ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ نے اندرا گاندھی کے لیے لابنگ شروع کر دی۔ دوسری طرف بھارتی صدر رادھا کرشن بھی خاموشی سے اندرا کی حمایت کر رہے تھے۔ انہیں بھی وہی مسئلہ تھا کہ دیسائی جی سے بہتر اندرا گاندھی ہے جسے آسانی سے وہ سب ہینڈل کر لیں گے۔ اندرا کو اچھی طرح اندازہ تھا کہ یہ سب کیا کھیل چل رہا ہے۔ کسی قریبی دوست نے اندرا سے پوچھا کہ تم آرام سے گھر بیٹھی ہو، کوئی ہلچل نہیں کر رہی؟ باہر تو بڑا سیاسی دنگل لگا ہوا ہے۔ اندرا نے جواب دیا، یہ باب سیاستدان اس کی محبت میں اسے وزیر اعظم نہیں بنانا چاہ رہے تھے، بلکہ ان سب کا ایک مشترکہ مخالف ہے اور اس کا نام مرارجی دیسائی ہے جس کا وہ راستہ روکنا چاہتے ہیں۔ اسے بھلا بھاگ دوڑ کی کیا ضرورت ہے؟ وہ سب یہی سمجھتے ہیں کہ میں کمزور ہوں اور ان کے ہاتھوں راجنیتی کا کھیل کھیلوں گی۔ خیر، جب کئی دنوں کی لابنگ کے بعد دیسائی کے خلاف اندرا گاندھی اس گروپ کی اہم امیدوار بنی تو نہرو کی بہن وجے لکشمی پنڈت جو پہلے اندرا کے حق میں نہیں تھی وہ بھی مجبور ہو گئیں۔ اندرا گاندھی کی اپنی پھوپھی سے نہیں بنتی تھی۔ مزے کی بات ہے، نہرو، اندرا اور وجے لکشمی پنڈت کا ایک ہی سٹار اسکارپیو، جسے آسٹرالوجی میں طاقتور ترین سٹار سمجھا جاتا ہے۔ ان اسکارپین لوگوں کے بارے کہا جاتا ہے یہ لوگ آپ کے دوست ہونے چاہیے، دشمن نہیں۔ آپ اندرا اور وجے لکشمی کی آپس میں ایک کھٹ پٹ پرانی چلی آ رہی تھی جو ہمیشہ نہرو کے لیے مسئلہ پیدا کرتی تھی کہ ایک طرف بہن تو دوسری طرف بیٹی۔ خیر، جب وجے لکشمی نے دیکھا کہ ہوا کا رخ بھتیجی کی طرف چل پڑا ہے تو اس نے ایک بیان جاری کیا، لیکن اس بکری والا کام کیا جو مینگنیاں ڈال کر دودھ دیتی ہے۔ وجے لکشمی نے کہا، اب یہ بات تو یقینی لگتی ہے کہ اندرا ہی ہندوستان کی وزیر اعظم ہوگی۔ ہم نہرو اپنے خاندان پر فخر کرتے ہیں۔ جب نہرو خاندان کا فرد وزیر اعظم بنے گا تو پورا ہندوستان خوش ہوگا۔ مسز اندرا گاندھی بہت خوبیوں کی مالک ہے، لیکن اب اسے تجربے کی ضرورت ہے۔ تھوڑے تجربے کے ساتھ وہ اچھی وزیر اعظم بنے گی، اگرچہ اس کی صحت اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن اپنے کولیگز کی مدد سے وہ اچھی وزیر اعظم ثابت ہوگی۔ 19 جنوری 1966 کی صبح پورے ہندوستان کی نظریں کانگریس کے پارلیمانی اجلاس پر لگی ہوئی تھیں کہ نیا وزیر اعظم کون ہوگا۔ اس صبح اندرا جلدی اٹھی، تیار ہوئی۔ اس نے کھاڑی کی ساڑی پہنی، سادہ کشمیری شال لی، گلے میں موتیوں کی مالا ڈالی جو اسے ایک بنگالی روحانی شخصیت کی مالک خاتون گرو نے کچھ پڑھ کر دی تھی۔ تیار ہو کے وہ سیدھی جمنا گئی۔ وہاں مہاتما گاندھی اور اس کے باپ کی آخری رسومات ادا کی گئی تھی۔ وہ ہاتھ باندھے آنکھیں بند کیے کافی دیر تک کھڑی رہی۔
وہاں سے وہ 3 مورتی گئی جہاں اب نیشنل میوزیم ہے جسے نہرو کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ وہ کوریڈور سے گزرتی ہوئی اپنے باپ کے پورٹریٹ کے سامنے جا کر رک گئی۔ اندرا کے ساتھ اس وقت ایکٹنگ وزیر اعظم اور خاتون سبھادرا جوشی بھی تھی۔ راستے میں اسے گلدستہ پیش کیا گیا۔ مس جوشی نے ایک پھول توڑ کر اندرا کی ساڑی پر لگا دیا جیسے کبھی اس کا باپ نہرو اپنی شیروانی کے کھلے بٹن پر پھول لگا لیا کرتا تھا۔ کانگریس کا اجلاس شروع ہونے والا تھا۔ مرارجی دیسائی بھی خاموشی سے اپنا کھیل کھیل رہا تھا۔ وہ آسانی سے شکست ماننے والا نہیں تھا۔ اس نے بھی کچھ سوچ رکھا تھا، لہٰذا ایک چال چل دی کہ ووٹنگ خفیہ ہوگی۔ اسی کے منصوبہ بندی کے تحت خفیہ ووٹنگ نہیں، اسے جتوانا تھا۔ 526 ایم پی ایز نے ووٹ ڈالنا تھا۔ خفیہ ووٹنگ شروع ہو چکی تھی۔ پورے ہندوستان کی نظریں اس اجلاس پر تھیں۔ 5 گھنٹے بعد ووٹنگ مکمل ہوئی۔ ووٹ گنے گئے، باہر بڑا ہجوم اکٹھا ہو چکا تھا۔ دیسائی مطمئن بیٹھا تھا۔ جب کانگریس کا چیف رزلٹ لے کر باہر نکلا تاکہ ہجوم کو بتائے تو کسی بے صبرے نے ہجوم سے چیخ کر کہا، او بھائی جلدی بتاؤ، لڑکا ہوا یا لڑکی؟